جھارکھنڈ کے حسین آباد میں قاضی لندن مفتی سید ابو الحسن اجری قبلہ نے حضرت علی علیہ السلام کے پیغام پہ روشنی ڈالا. آئیے سنیں. وہ سارے کے سارے حق والے صحابہ کو روایت سے نہ سمجھا کرو گر جاؤ گے. صحابہ کو قرآن سے سمجھا کرو بچ جاؤ. جب روایت میں جاؤ گے یہ دوستو ہمارے یہاں اہل بیت کا بھی جب تذکرہ ہو دل کھول کھول اور الحمدللہ یہی عمل ہے. ہمارے اکابر ہمارے اسلاف یہی کرتے ہیں, یہی انہوں نے کیا. بھائی ہم حسین کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ قرآن کو جو بدنا محبوب کام اچھا کرتا ہے اس کا تذکرہ محفوظ کر لیتا ہے. اب سوچیں گے میں نے یہ کیا کہا کہ سورت اس کا نام ہے سورت نمل. اچھا سورہ نمل جو ہے نمل کے معنی چیوٹی. قال نملۃ آیت میں نام ہی لکھ دیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آئے بے سمجھے تمہیں کچلتا ہوا آگے بڑھ جائے. سلیمان مسکرائے, قریب آئے, وادی نمل کے قریب آئے, اس چیونٹی کو بلایا. وہ چیونٹی آئی, ہاتھ اٹھایا, اس سے پوچھنے لگا سکتی ہے کہ نبی کے ہاتھ پر مجھے مقام ملا ہے. جسے نبی اپنے ہاتھ پر اٹھائے اس کا یہ مقام اور مخلوق بھی ادنا اور جسے رسول اللہ بیٹھائے وہ حسن و حسین کا کیا مقام ہوگا. اور آپ دیکھیے چیونٹی ادنا مخلوق مگر کام اعلیٰ. یاد رکھیے گا کام ہی ادنا کام اعلیٰ. اور آپ دیکھیں اس نے کیا کیا اپنی قوم کو بچانے کے لیے قوم کو آگاہ کیا اور اس طرح اس نے اپنی قوم کو بچایا. قوم کو بچایا, اس کی قوم بچ گئی. ایک چیونٹی اس کی اتنی اہمیت ہے قرآن میں تو ذرا غور کیجئے کہ انسانیت کی کتنی اہمیت قرآن میں ہو. اتنا ریوارڈ دیا گیا اس چیونٹی کو, قیامت تک کے لیے اس کا تذکرہ محفوظ کر لیا گیا. میں کہتا ہوں ایک چیونٹی جس نے اپنی قوم کو بچایا اس کی اتنی عزت ہے. ارے جس حسین نے ساری انسانیت کو بچایا ہے اس کا کیا مقام ہوگا. مقام حسین کیا ہے؟ مقام حسین دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 جادوگر آئے, لاٹھیاں اور رسیاں, ایسا جادو کر دیا کہ ہر ایک کو نظر آ رہا تھا یہ سانپ ہے. مگر حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا پھینکا اس نے کروٹ لی, اژدہا بن گیا. 70,000 جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا. جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں معجزہ.
معجزہ ہے. قالوا آمنا برب العالمین, وہ ایمان لائے. وَأَلْقَوْا السَّحَرَةَ سَاجِدِينَ, اور وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہا ہم ایمان لائے اپنے رب پر جو سارے عالم کا رب ہے. حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں وہ جادوگر جب سجدے میں گئے جنت کو دیکھا, جنت میں اپنا مکان دیکھا, جنت میں اپنا مقام دیکھا. زندگی کا پہلا سجدہ, بلکہ اس کے بعد وہ قتل کر دیے گئے تو پہلا اور آخری سجدہ ایک ہی سجدہ. سجدے میں گئے, جنت بھی دیکھ رہے ہیں, جنت میں اپنا مکان اور اپنا مقام یہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ کون سا سجدہ؟ تو جواب ملا یہ تھا یقین کا سجدہ. ہم ساری زندگی کو سجدہ کرتے ہیں, اللہ کرے زندگی میں ایک بار یقین کا سجدہ کریں. یقین کا سجدہ ایک ہی کافی ہے, یقین کا سجدہ ایک ہی کافی ہے. اب ذرا غور کیجئے, سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گئے, ایمان لائے, انہوں نے دیکھا کہ جنت میں ان کا مکان کیسا, مقام کیا ہے, یہ تو ان کا معاملہ ہے. مگر حسین نے جو کربلا میں سجدہ کیا تو وہ جنت کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ جنت اس سجدے کو دیکھ رہی تھی. جنت اس سجدے کو دیکھ رہی تھی. حسین نے ایسا سجدہ کیا. سجدہ تو ابلیس نے بھی کیا تھا, ابلیس نے کیا, 6 کروڑ برس کیا, اتنا سجدہ کیا کہ اگر میجرمنٹ لے کر کیا جائے تو زمین کا کوئی حصہ نہ بچے گا جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنا سجدہ, مگر آزمائش کا ایک سجدہ اس کے سامنے آ گیا. آسانی والا سجدہ تو سب کر لیتے ہیں, کمال تو تب ہے جب امتحان والا سجدہ کر لے. جب آزمائش والا سجدہ آیا, آزمائش والا سجدہ آیا تو ابلیس بھاگا. اللہ نے کہا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, کیونکہ نبی کی عزت کی بات تھی بھاگا, حضرت آدم کی عزت کی بات تھی بھاگا. اللہ نے کہا نکل جا, تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے. یا اللہ اس وقت تو وہ اکیلا ہی ذلیل تھا, تو نے کہا ذلیلوں میں سے. اللہ نے کہا یہ اکیلا نہیں, اس کے جیسے بہت آئیں گے. جب سجدہ عبادت کی بات ہوگی تو آگے, اور نبی کی بات ہوگی تو منہ بگاڑیں گے. تو کہا ذلیلوں میں سے ایک ذلیل, آزمائش کا ایک سجدہ وہ نہ کر سکا, بھاگ گیا. اللہ نے 6 کروڑ برس کے سجدے اس کے برباد کر دیے. یہ اللہ ڈیڈکٹ بھی کرنا تھا تو 1 کروڑ برس کا سجدہ ڈیڈکٹ کر دیتا. نہیں, سب اریز, سب ختم, سب ڈیلیٹ, سب مٹا دیا گیا. یا اللہ یہ کیوں؟ کیونکہ جو سجدہ میں چاہتا ہوں, جہاں میرا حکم شامل ہے وہاں یہ بھاگ گیا. معلوم یہ ہوا اس کا ایک سجدہ آزمائش کا تھا, نہ کر سکا, سارے سجدے اس کے برباد ہو گئے. اور کربلا کے میدان میں حسین کا ایک سجدہ ہم سب کے سجدوں کو بنا دے گیا. دوستو, اسی لیے کبھی ہاتھ جوڑ کر حسین سے پوچھو, اے حسین اتنا عظیم سجدہ کیسے کر لیا؟
जवाब मिलेगा मुझसे ज्यादा कौन जानता है सजदे की अहमियत क्या है। अरे जब नाना सजदे में थे तो पुष्प पर सवार था। मैंने अपने नाना के सजदे को बहुत करीब से देखा है तो मैं जानता हूँ सजदे की अहमियत क्या है। और आप देखें हुसैन ने सजदा किया, ऐसा सजदा किया सर जमीन पर आजिजी में हुसैन ने अपने सर को इतना झुकाया कि जमीन पर रख दिया, ऐसे रख दिया कि अब उसके नीचे कोई जगह नहीं। फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, जैसे तुम याद करोगे वैसे मैं तुम्हें याद करूंगा। ऐ हुसैन, तूने आजिज़ी में सजदा करते करते इतने जख्म के बावजूद भी अपने आप को इतना झुका दिया, उसके नीचे कोई जगह नहीं। मैं भी तेरे नाम को इतना बुलंद करूंगा कि उसके ऊपर कोई जगह ना होगी। तेरी शोहरत जमीन पर भी होगी, तेरी शोहरत आसमान पर भी होगी। और क्यों ना हो मुतालबा हुसैन का था, मुतालबा सिर्फ हुसैन का था। शहादत का ऐलान हुसैन के लिए बचपन में जो रसूलुल्लाह ने कहा था वो हुसैन के लिए, मगर करबला के मैदान में हुसैन है कि जवान बेटे को भी रब की राह में पेश कर रहे हैं, अली असगर को भी पेश कर रहे हैं, अली अकबर को भी पेश कर रहे हैं। हुसैन अपने भाई हजरत अब्बास, जो अपने दौर में दीनी मसाइल को सबसे ज्यादा समझने वाला फकीह आजम और सबसे बड़ा जर्नल, सबसे बड़ा बहादुर अब्बास बावफा, जिसके हाथ में अलम दिया था, जिसे अब्बास अलमदार कहते हैं, वो हजरत अब्बास। अच्छा, हजरत अब्बास की एक बात बता दूं, करबला कभी अल्लाह आपको ले जाए तो वो मंजर देखिए कि आज भी वो खेमे की जगह इमारतें बन गई हैं। हजरत अब्बास का खेमा सबसे आगे, दाएं जाने बिल्कुल खाली, बाएं जाने बिल्कुल खाली, उसके पीछे सारे अहले बैत के खेमे, वफादारों के खेमे, जानसारों के खेमे, मगर आगे अकेला हजरत अब्बास का खेमा अलम लगा हुआ है और उस पर दुश्मन देख रहा है। जहां अलम है वही अब्बास है। अब ऐसी सूरत में दाएं जानिब भी खाली, बाएं जानिब भी खाली। अब वो आता है और वो जो लश्कर था वो लश्कर था, लश्कर जर्रार था, बहादुरों की टीम थी, वो कमजोर लोग नहीं आए थे, वो सारे के सारे आते हैं, घोड़े को लगाम देते हैं, बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं। दाएं जानिब भी खाली है, बाएं जानिब भी खाली है। मामला क्या है? बात ये है, अली तो खुदा का शेर है, अब्बास अली का शेर है, अब्बास अली का शेर है। अब आप देखिए, हजरते अली जो आर्मर पहनते थे, जो ज़रा बख्तर पहनते थे, आगे से तो लोहे की थी, पीछे से कपड़े की थी, कपड़े की। इतना उनके पास नहीं था कि पूरी लोहे के ज़रा बख्तर खरीद सके, तो कपड़ा पीछे से बांधते थे। किसी ने कहा है अली, अरे अली, अगर पीछे से दुश्मन ने कभी हमला कर दिया तो वार उसका खाली न जाएगा, क्योंकि पीछे हिफाजत के लिए कोई आर्मर नहीं है, कोई लोहा नहीं है, तो हमला खाली नहीं जाएगा। हजरत अली ने कहा, मैं अली हूँ अली, पीछे दुश्मन को जाने नहीं देता, आगे से भागने नहीं देता। वही तस्वीर थी करबला के मैदान में, करबला के मैदान में वही तस्वीर थी। दुश्मन न इधर से जा सकता था न इधर से जा सकता था, क्योंकि अब्बास का खेमा सामने था। और जब याद रखो, शहादत के वक्त अब्बास का अलम गिरने लगा, हुसैन ने उठाया और हुसैन ने एक जुमला देखिए उठा करके ये बताया कि करबला के बाद हमारी इज्जत घटेगी नहीं, हमारा नाम बुलंद होता रहेगा। हमारी इज्जत घटेगी नहीं, हमारा नाम बुलंद होता रहेगा।
بی بی زینب نے ابن زیاد کے دربار میں کیا بات کہی تھی جب اس نے کہا کہ تمہارا قتل ہوا، اللہ نے تمہیں انجام تک پہنچا دیا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا۔ اس اللہ کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے جس نے ہمارے خاندان میں محمد عربی کو پیدا فرمایا تھا۔ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ اہل بیت کو یہ معلوم تھا کہ کربلا کے بعد عزت گھٹنے والی نہیں ہے بلکہ عزت بڑھنے والی ہے۔ عزت ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے۔